میں امداد سمرو بالآخر وہ بات بلاول بھٹو زرداری کی زبان پر آ ہی گئی ہے جو بڑے عرصے سے دل میں رکھے ہوئے تھے، اور اب کھل کر انہوں نے وہ راز بتا دیا ہے۔ اور راز ہے، بات ہے نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے متعلق۔ کیا باتیں کی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اس پر بات ہوگی۔ اور نئے صوبے بنانے کے معاملے پر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اتنے پر اعتماد کیوں ہیں، وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے جو ماڈل سامنے لایا گیا ہے اس کے مطابق نہیں بنائے جا سکتے۔ اور ساتھ ساتھ کل اڈیالہ جیل میں اچھا خاصا، بلکہ جیل کے باہر ادھم مچا رہا، پولیس بھی تھی، سیکیورٹی بھی تھی، عمران خان صاحب کی بہنیں، پی ٹی آئی کے رہنما وہاں پر گئے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو ویڈیو کے آخر میں اڈیالہ جیل کے باہر جو کچھ ہوتا رہا اس پر بات ہوگی۔ میں بڑے عرصے سے ایک خبر دیتا ہوا آ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بیچ میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ ابھی سیلاب نہیں آئے تھے، ابھی مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دورہ پنجاب کے دوران پیپلز پارٹی کے خلاف تقریریں شروع نہیں کی تھیں۔ ابھی پیپلز پارٹی پنجاب یا پیپلز پارٹی مجموعی طور پر اور مریم نواز صاحبہ آمنے سامنے نہیں آئے تھے۔ اس سے کئی ماہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ اتحاد کے اندر بہت بڑی دراڑیں ہیں اور یہ اتحاد اس طرح نہیں چل سکے گا۔ آگے چل کے پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا، یا کم از کم مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ اتحاد ہے اور وہ بھی لو میرج نہیں ہے، ارینج میرج ہے اور مجبوری کی شادی ہے۔ تو مجبوری کی شادیاں زیادہ عرصہ نہیں چلا کرتی۔ جب مجبوری ختم ہو جائے کسی بھی ایک فریق کی تو شادی ختم، ٹوٹ گئی تڑک کر کے۔ تو مسلم لیگ نون کی مجبوری ختم ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بہت پہلے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو جو وعدے وعید تھے بقول پیپلز پارٹی ان پر عمل نہیں کر رہی تھی اور پیپلز پارٹی کو بہت تنگ کر رہی تھی، یہ پیپلز پارٹی کا الزام تھا۔ لیکن معاملہ اس سے بھی بہت پہلے سے چلتا آ رہا ہے، جس کا اظہار بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کل لاہور میں تھے گورنر ہاؤس میں، اور انہوں نے ملاقات کی کچھ صحافیوں سے، اور اس میں انہوں نے مختلف سوالوں کے جواب دیے، گفتگو کی۔ اس میں باقی باتیں انہوں نے جو اپنا ان کا ایک موقف رہا ہے، جو ان کی سوچ یا ان کی اپروچ رہی ہے سیاست کو لے کر، جمہوریت کو لے کر، ہائیبرڈ سسٹم کو لے کر، انہوں نے وہ باتیں کی ہیں اور کھل کر کی ہیں۔ لیکن ایک چیز ان کو جب سوال کیا گیا کہ آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں کرنے جاتے، آپ نواز شریف صاحب سے تو ملاقات کرنے گئے تھے، تو کیا کبھی ایسا وقت آئے گا کہ آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جائیں گے؟ تو بلاول بھٹو نے جو جواب دیا اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو وہ منظر بتاتا ہوں جس دن بلاول بھٹو زرداری نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کوٹ لکھپت جیل گئے تھے۔ ہم بھی کوریج کے لیے وہاں گئے، لیکن اس سے پہلے نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ کوٹ لکھپت میں قید تھے۔ مسلم لیگ نون کے چند کارکن بیچارے کوٹ لکھپت جیل سے پہلے جو پھاٹک ہے ریلوے کا، وہاں پر یعنی جیل کی دیوار سے بہت پیچھے ایک چھوٹا سا کیمپ لگا کر بیٹھے رہتے تھے۔ ان میں کچھ، اگر میں نام غلط نہیں لے رہا تو طاہر مغل نامی ایک مسلم لیگ نون کا ایکٹیوسٹ، جس کو عمران خان صاحب کے دور میں جن کے اوپر ایف آئی اے نے مقدمے بھی بنائے تھے، اسی طرح کے کچھ اور کارکن تھے، وہ بیٹھے رہتے تھے اور بہت زیادہ لوگ نہیں تھے۔ جس دن بلاول بھٹو زرداری ملاقات کے لیے پہنچے تو وہاں پر مسلم لیگ نون کی بیٹ کرنے والے دوستوں نے کہا کہ آج مجمع لگا ہے جب سے نواز شریف صاحب جیل میں ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جالے پہنچ گئے، خاص طور پر اسلم گل صاحب، وہ بگی لے کر آئے، گھوڑا لے کر آئے، ڈھول ڈھمکا، ایک ماحول بنا دیا انہوں نے۔ تو مسلم لیگ نون کے وہاں کارکنوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیڈر یہاں قید ہیں، ہمارے کارکن نہیں آئے لیکن پیپلز پارٹی کے لیڈر آئے ہیں ان سے ملاقات کرنے، تو اتنے جالے اکٹھے ہو گئے، حالانکہ لاہور میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی 1000 گنا زیادہ تگڑی، پھر بھی نہیں آئے۔ تو یہ وہ ماحول ہے، اس ماحول میں بلاول بھٹو نے ملاقات کی، تو اس کا اظہار کیا گیا، ذکر کیا گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سامنے گورنر ہاؤس میں، کسی صحافی نے کیا کہ آپ ان سے ملاقات کرنے گئے تھے تو آپ عمران خان سے ملاقات کرنے جائیں گے؟ تو بلاول بھٹو نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہمیں مہنگی پڑ گئی تھی بھائی، میں نے ملاقات کی تھی اور اس کے بدلے ہم نے رہائی کروائی، ان کو دلوائی، اور پھر انہوں نے
ہمارے اوپر ہی حملہ کر دیا۔ پھر انہوں نے گجرانوالا کا جلسہ جو تھا اس کا ذکر کیا، جس میں نواز شریف صاحب نے تابڑ توڑ حملے کیے تھے DGISI پر، آرمی چیف باجوہ پر، فیض حمید پر نام لے کر۔ تو بلاول نے کہا پھر ہم جو اچیو کرنے جا رہے تھے وہ مزید ہمیں تحریک میں جانا پڑا، جدوجہد کرنی پڑی، اور نواز شریف صاحب نے ہم پر حملے کر دیے۔ ایک اور سوال ان سے کیا گیا کہ جی آپ لاہور آ کر بیٹھ جائیں، کیوں نہیں آ کر بیٹھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں لاہور آتا ہوں تو میں ان سے ہضم ہی نہیں ہوتا۔ اشارہ تھا مریم نواز صاحبہ کی طرف، نواز شریف صاحب کی طرف، کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ سندھ آئیں، سندھ میں سیاست کریں، ہم آپ کو ہر قسم کی سہولت دینے کو تیار ہیں۔ میں تو ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کا گورنر سندھ میں آپ اپنا لگائیں۔ مسلم لیگ نون کو پاور شیئرنگ میں سندھ کا گورنر ملا تھا، تو وہاں پر اپنا گورنر لگائیں۔ تو اپنا گورنر کیوں نہیں لگا رہے وہ؟ میں تو کبھی اعتراض نہیں کرتا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ مجھے برداشت نہیں کرتے، مجھ سے ہضم نہیں ہوتے۔ اب یہ جو برداشت نہیں کرتے، ہضم نہیں ہوتے، یہ بات پیپلز پارٹی بند کمروں کے اجلاسوں میں کرتی رہی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، کہ دیکھیں ہم اتحادی ہیں، ہمیں پنجاب میں سیاست کرنی ہے تو ہمیں اسپیس چاہیے۔ جو پاور شیئرنگ فارمولہ طے ہوا تھا اس میں ہم نے وزارتیں نہیں لینی تھی، لیکن ہم نے اپنے کام کروانے تھے، فنڈز، اسکیمیں، سارا کچھ طے ہوا تھا، تو اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا یہ کہ خاص طور پر جب سیلاب کے دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تھے لاہور، اور جس دن قصور گئے تھے، میں نے اسی دن قصور کے بلاول بھٹو کی ایکٹیویٹی کے فوری بعد آپ کو جو ویلاگ میں بتائی تھی بات، وہی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دل میں تھی، جو انہوں نے کہا کہ میں آتا ہوں تو ان سے ہضم نہیں ہوتا۔ وہ بات کیا تھی کہ جی بلاول بھٹو کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ سیلاب متاثرین کے ساتھ نہیں ملیں گے، آپ نے وزٹ کرنا ہے تو ذرا ہم آپ کو درشن کروا دیتے ہیں، فضائی ہیلی کاپٹر پر بیٹھے آپ کو وزٹ کروا دیتے ہیں۔ تو 2 دن تقریباً بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شیڈیول پروگرام جو تھا وہ ڈیلے ہوا، صرف پنجاب کی انتظامیہ کو یہ منوانے میں کہ نہیں بلاول بھٹو جائیں گے اور متاثرین سے ملیں گے، اور پھر ان کو کہا کہ ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دیں گے۔ یہ میں آپ کو دے چکا خبر، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اپنی سیکیورٹی ہے، آپ چھوڑ دیں ہم خود جائیں گے۔ جب یہ ہوا کہ جی بلاول بھٹو ہر صورت جانا چاہتے ہیں تو پھر محدود کر دیا گیا تھا کہ ایک جگہ سارے سیلاب متاثرین کو اکٹھا کرتے ہیں، وہاں پر ایک ایونٹ کر دیا۔ اس کے بعد بلاول نے وہ ملتان گئے، حالانکہ انہوں نے چنیوڑ بھی جانا تھا، انہوں نے ادھر بھلوال والی سائڈ پہ بھی جانا تھا، انہوں نے کچھ اور علاقوں میں بھی پلان کیا ہوا تھا، جھنگ والی سائڈ پر بھی، لیکن کیونکہ ان کو نہیں اسپیس دی گئی اور کشیدگی کا ماحول بنا، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ملتان اور مظفر گڑھ گئے، اس کے بعد دوبارہ سیلاب متاثرین کے لیے نہیں آئے۔ اور اس کے بعد جو کشیدگی پیدا ہوئی، آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ جب سیلاب کا بلاول بھٹو نے مطالبہ کیا تھا کہ سیلاب متاثرین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان کی مدد کریں، بجلی کے بل معاف کریں، عالمی اداروں سے اپیل کریں امداد کی، تو اس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، اور پھر بات انگلی توڑنے تک آ گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا سارا کچھ۔ تو یہ وہ اپنا معاملات تھے جو بلاول بھٹو زرداری کے دل میں تھے، اور پہلی بار انہوں نے اس پر کھل کر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آتے ہیں، ان سے ہضم ہی نہیں ہوتے۔ اب بات یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھئی آپ سیاستدان ہیں، آپ کسی سے ہضم ہو نہ ہو، سیاستدان تو اس سسٹم میں بڑی طاقتوں سے ہضم نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی آپ سیاست تو کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اگر آپ نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے، اگر آپ نے دوبارہ پاکستان میں اپنی حکومت بنانی ہے، تو پھر آپ کو پنجاب میں سیاست کرنا پڑے گی، چاہے کوئی آپ کو ہضم کرے نہ کرے، چاہے آپ کے آنے سے کسی کو تکلیف ہو چاہے نہ ہو۔ کوئی ہتھیلی پر رکھ کر پنجاب آپ کو نہیں دے گا، نہ اسٹیبلشمنٹ دے گی، نہ مسلم لیگ نون دے گی، نہ مریم نواز صاحبہ دیں گی، نہ نواز شریف صاحب دیں گے، نہ عمران خان صاحب چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں آ کر اسپیس بنائے۔ تو اس کے لیے آپ کو وہی سرائکی کا محاورہ، زرداری صاحب کی مادری زبان ہے سرائکی، اپنی گھوٹ نشاتی ہوئی، اپنی محنت کریں، پھر آئیں پنجاب میں بیٹھیں۔ کتنی دیر آپ کو ہضم نہیں کریں گے، فائنلی ہضم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ عوام کے ووٹ پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو پنجاب میں آنا پڑے گا۔ اگر آپ نے آ کے بند کمرے میں گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر آپ نے ایک چند لوگوں کو بلا کر اور آپ نے سمجھا کہ جی آپ پنجاب میں سیاست کرنے آ گئے ہیں، تو یہ
آپ نہیں کر سکتے۔ ایک اور بات، نئے صوبوں کی بات، تو انہوں نے کہا کہ جی نئے صوبے آپ اتنے صوبے ایک ساتھ نہیں بنا سکتے۔ جہاں پر اتفاق رائے ہے جنوبی پنجاب کے صوبے پر، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں بھی، اور پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور کی ہے، تو پہلے جنوبی پنجاب صوبہ بنا ہے، باقی بعد میں آگے دیکھتے رہیں گے۔ اور پھر ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ اگر نئے صوبوں کی مخالفت کریں گے تو جو بڑی طاقت ہے وہ تو پھر آپ کے دوالے ہو جائے گی، اس کو تو اچھا نہیں لگے گا، وہ تو زبردستی بنوا لیں گے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کن کن سے لڑیں گے آخر وہ؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جو اکثر میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو جائے گی سیاسی طور پر، ان کا کردار محدود ہو جائے گا اگر عمران خان صاحب سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ تو بلاول بھٹو نے کہا آخر کن کن سے لڑیں گے پھر؟ نئے صوبوں کا کٹا بھی کھول لیں جی، آپ این ایس سی ایوارڈ کا بھی کر لیں، آپ دہشت گردی کے خلاف بھی آپ جنگ لڑ رہے ہیں، کے پی ایم میں بھی آپ ایک مخالف حکومت بیٹھی ہوئی ہے، تو آپ کیا کہاں کون سا محاذ کھولیں گے؟ بھارت میں بھی بھارت آپ کے خلاف ایک الگ سے جو ہے وہ دہشت گردی کروا رہا ہے، افغانستان، یہ ان کا مطلب یہی تھا کہ یہ سارا کچھ پھر کن کن سے لڑیں گے؟ اور پھر ملک کے اندر ایک بڑی سیاسی قوت پی ٹی آئی، ان کے ساتھ آپ ظاہر ہے وہ آپ کے ساتھ لڑ رہی ہے، ان میں آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک محاذ تو ہے، تو پھر آپ کن کن کے ساتھ لڑیے گا؟ تو یہ باتیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے چیمبر آف کامرس میں گئے تھے، وہاں انہوں نے ایک بات کی جو مسلسل کرتے آ رہے ہیں، اور اس بات کو سوچنا چاہیے وفاقی حکومت کو اور طاقتوروں کو، لیکن وہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ اتنے بااختیار اور اتنے مضبوط صوبے وہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سے ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو رہا، ایف بی آر ناکام ہو گیا، صوبے سیلز ٹیکس اینڈ سروسز جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہیں۔ 98 ترمیم سے پہلے جو صورتحال تھی، جب سے صوبوں کو یہ ذمہ داری منتقل ہوئی ہے، صوبے کہیں زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں دے دیں ذمہ داری تمام ٹیکسز اکٹھے کرنے کی، ہم اکٹھے کر کے دیتے ہیں وفاق کو، اس کے بعد این ایف سی کو کٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وفاق کو ہم چلا کے دکھائیں گے۔ تو یہ انہوں نے باتیں کی۔ تو بہرحال اب اس میں جو بڑی بات تھی وہ یہ تھی نواز شریف صاحب والی، اور عمران خان صاحب سے ملاقات کہا گیا کیوں نہیں جاتے، جو سوال تھا بیسک۔ تو اس پر انہوں نے عمران خان کے متعلق کہا کہ جی دیکھیں وہ تو جو سیاست کر رہے ہیں وہ کس طرح کی سیاست ہے، کسی سے مفاہمت نہیں ہے، اور مفاہمت صرف سیاستدانوں سے، جمہوری قوتوں سے نہیں ہوتی، مفاہمت تو ایک وسیع پیمانے پر کرنی پڑتی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ۔ تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے پھر انکار نہیں کیا کہ میں ملنے نہیں جاؤں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ یار اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں ملوں جا کر، وہ سیاست ہی نہیں کرتے۔ اس طرح انہوں نے جیسچر دیا عمران خان صاحب کے متعلق۔ اچھا جی، اب کل عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا، اور حسب معمول، حسب توقع ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ حسب اعلان عمران خان صاحب کی بہنیں تینوں، علیمہ خان، ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی صاحبہ، پہنچی ہوئی تھی ملاقات کے لیے۔ اڈیالہ جیل سے دور ان کو پہلے روکا گیا، پھر انہوں نے بیریئرس ہٹا کر وہ تھوڑا سا آگے آئی، جیل کے قریب جا کر انہوں نے دھرنا دے دیا۔ فورسیں تھیں، پلسیں تھیں، اور وہاں پر پھر پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ جی گرفتاریاں ہوئی ہیں، دھکم پیل ہوئی ہے، ڈرائیوروں کو گرفتار کیا گیا ہے، گاڑیاں توڑی گئی ہیں، یہ الزام لگایا گیا، لیکن نیٹ رزلٹ یہ کہ ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اب جمعرات کو، اچھا وہاں اڈیالہ جیل کے مناظر جو کچھ ہوا وہ بعد میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس ویلاگ کو میں نے رکھا ہوا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے۔ تو جو اگلی ملاقات کا دن ہے، اگلا دن جمعرات، تو دیکھتے ہیں جمعرات کو سہیل آفریدی تو کل نہیں آئے، جمعرات کو سہیل آفریدی بھی آتے ہیں، وہاں پر ماحول کیسا بنتا ہے، کیا ہوتا ہے، حکومت اعلان کے مطابق بڑا ایکشن، بڑا آپریشن کرتی ہے یا کیا کرتی ہے، پتہ چل جائے گا۔ لیکن کل بہرحال کچھ ایکشن میں نظر آئی تھی فورسز، اور جس کی وجہ سے وہاں پر ماحول جو ہے مسلسل کشیدگی والا اور ٹینس ماحول تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।